نمبر 4، علم کی زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علما لا ينتفع به كکنز لا ينفق منه في سبیل اللہ۔ ایسا علم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا نمبر ایک، علم کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے کی طرح بتلائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے، اور علم سے محرومی فقر و فاقے کی مثال ہے کہ ایک آدمی گویا کہ اس کے پاس علم نہ ہو یہ فقیر ہے۔ واقعی غنی کون ہے، واقعی مالدار کون ہے؟ جس کے پاس دین کا علم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں، دین کے ذریعے سے آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو دنیا میں دین کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدہ دو طرح سے ہے، ایک اپنی ذات کے لیے، دوسرا اپنے غیر کے لیے۔ اپنی ذات کے لیے فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو بنائے، آدمی اس علم کے مطابق اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے اعمال کو اس کے مطابق بنائے۔ غیر کے لیے دعوت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرے۔ اب اگر ایک آدمی اس کے پاس علم ہے لیکن اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، تو ایسا آدمی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے پاس خزانہ ہے اور یوں ہی پڑا ہوا ہے، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی اور کو دیتا ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہ اس خزانے کا اس کو فائدہ نہیں ہے، بلکہ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ خزانہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، اور وہ فقراء کو یعنی محتاجوں کو اس میں سے دیتا نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس کو زکوٰۃ نہیں ادا کرنے کی وجہ سے سزا ہوگی۔ تو معلوم ہی ہوا کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے ویسے علم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم کے مستحقین کو علم دیا جائے، علم کے حقدار کو علم دیا جائے اور خود بھی اس سے استفادہ کیا جائے۔ لہذا ایک آدمی اس حدیث سے دیکھیے کتنی بڑی بات معلوم ہے کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ ہے، اور اگر اس علم سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتا ہے، اس کے حقدار لوگوں کو، تو ایسا آدمی قیامت کے دن علم کی زکوٰۃ نہ دینے والوں میں شمار ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ان علما لا ينتفع به كکنز لا ينفق منه في سبيل اللہ، کہ ایسا علم جس سے آدمی فائدہ نہ اٹھائے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے خزانہ ہو اور اس میں سے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔